روک کے دیا, آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد. خواجہ آصف صاحب نے سر یہ کوئی طریقہ ووٹنگ نہیں سب ہے. کچھ ہوگا, سب کچھ ہوگا, صبر رکھیں آپ. خواجہ صاحب آپ نے فلور مانگا, آپ کو فلور دیا. اب برداشت, عدم. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ووٹنگ ایسے تو نہیں ہوتی, ایسے تو نہیں ہوتی. آپ تھوڑا سا صبر کریں. آپ بات تو سن لیں نا. آپ کی بات تأمل سے سنی ہے, اگر بات سننے کا دوسرے کو بھی حوصلہ موقع نہیں دیں ہے پلیز. اور دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں, دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں, بات سننے کی سکت ہی نہیں ہے. بات تو سنیں. جناب اسپیکر, آج میں آپ کے ایک سیکنڈ خاموش رہیں. دیکھیں, خود بھی بات کریں, دوسرے کو بھی بات کرنے دیں. یہ تو پھر اس طرح نہیں ہوگا کہیں پہ بھی. آپ نے کہا جی شاہ صاحب. جناب اسپیکر, یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, گستاخانہ خاکے پیش کیے گئے ہیں. اس پہ پوری دنیا میں, پوری امہ میں اضطراب کی کیفیت ہے. اور آج اتنا غیر سنجیدہ رویہ اس حساس مسئلے پہ اپوزیشن کا دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا مقدس مسئلے پر بھی سیاست کھیلنا چاہ رہے ہیں. جہاں گستاخانہ خاکوں کی بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. پوری قوم, پوری امہ متفق ہے. آئیے اس پر ہم ہماری یہ دیانتدارانہ کوشش ہے کہ فرانس میں جو گستاخی کی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے پوری مسلم امہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اور یہ اسلاموفوبیا کا جو ایک ٹرینڈ ہے, یہ ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے, اور اس پر ہمیں تشویش ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں ایک قرارداد آپ کے چیمبر میں لے کر آیا, اور حکومت کی طرف سے ہم ایک قرارداد پیش کرنا چاہتے تھے, اور ہماری یہ خواہش تھی اور ہے کہ اس پر پورے ہاؤس میں اتفاق ہو. مجھے افسوس کی بات ہے حضور کی شان کہاں اور ان کی سیاست کہاں. یہ آج اس پر بھی سیاست کرنے پر تلے ہوئے ہیں, آج یہ باتیں کر رہے ہیں, آج یہ جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں, اور جمہوری قدروں کو جتنا پامال یہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ جناب والا, ہم آپ کی ہاؤس کی چیئر کی حرمت کو پامال نہیں کریں گے. سیٹیاں بجا کے حرمت بحال ہوتی ہے یا پامال ہوتی ہے, یہ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاؤس کی حرمت کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. جناب والا, میں آج کہنا چاہوں گا, ہر چیز پہ سیاست نہیں کی جاتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالاتر ہوتی ہیں, اور یہ گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ سیاست سے بالاتر ہیں. جناب والا, آج بات کی محترم خواجہ صاحب نے فیٹف کا تانا دیا, اور فیٹف میں تو تمہاری حکومت لے کر گئی تھی پاکستان کو. نون کے دور میں پاکستان کو فیٹف میں دھکیلا گیا. تانے ہمیں دے رہے ہیں. آج بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی دعویٰ تھا بجٹ پہ. بجٹ پاس ہوا اور آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کہ فیٹف پہ اکثریت نہیں ہے, فیٹف کا لیجسلیشن ہوئی. یہ ہے ان کی سوچ. جناب والا, یہ آج بات کر رہے ہیں اداروں پر حملے کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ پاکستان کے مفادات کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ آج جناب اسپیکر, بلوچستان میں کھڑے ہو کر ان کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے. شرم آنی چاہیے تمہیں. تم پاکستان کی بات کرتے ہو. آج مجھے لگتا ہے
मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। जनाबे वाला फिर इनको आईजी सिंध की फिक्र लाहक हो गई। इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा नाटक, पुलिस भी आपकी, पर्चे भी आपकी निगरानी में और आंसू भी आप बहा रहे हैं। ये किसको तमाशा दिखा रहे हैं? किसको तमाशा दिखा रहे हैं? वो पूरी फुटेज ने आपको और आपके हलीफों को बेनकाब करके रख दिया है और कौम भी देख रही है। आपका ख्याल है कि 3 जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे। कर लो जो जलसे करने हैं, जलसे करने हमें भी आते हैं, जबान दराजी हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज में मतमा नजर था कि आज इस मसले पर कोई इख्तलाफ ना हो, इत्तेफाक से हम ये आगे बढ़े। और अगर ये आपको भूल है कि अगर आप बुलडोज करना चाहेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं हमारी सफों में अल्लाह के फजल व करम से इतनी कुव्वत है कि हम तुर्की ब तुर्की आपकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। ये क्या तरीका है? आप आए अपना नुक्ता नजर पेश करें और हुकूमत का मौक़िफ़ न सुने। ये जमहूरियत में नहीं होता, ये जमहूरी कदरों की खिलाफ वर्जी है। आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन के तकाज़ों को देखें और आइन के रूह को समझे। आइन की रूह में आइन कहता है एक हुकूमत का नुक्ता नजर है और आइन के उस तरफ एक नुक्ता नजर है। कौम के सामने दोनों नुक्ता नजर आने चाहिए, और फिर लोग तराजू में रख के तोलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे बयानिया में चोरी छुपानी कितनी है और मुल्क से वफादारी कितनी है, ये नजर आएगा। 1 साल तुम दबा के बैठे रहे, सौदा मुकमुका करते रहे। जब मुकमुका खत्म हो गया तो जमहूरियत जाग उठी है। आज जमहूरियत का दर्द इनको आ रहा है। कौन सी जमहूरियत? किस आइन की बात कर रहे हैं? आईनी इदारों पर हमले तुमने किए, आईनी इदारों को नुकसान तुम पहुंचा रहे हो। पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया, आज उसके अंदर आप गलत फहमियां और पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं? किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम को। नारेबाजी ना करें, बिल्कुल एक दूसरे को मौका दें, सुने एक दूसरे की बात, जनाब स्पीकर, सीटियां ना बजाएं। आज इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले, जमहूरियत महफूज हो जाएगी, आइन बहाल हो जाएगा। कोई आइन को खतरा नहीं है। खतरा है इनकी तिजोरियों को, खतरा है इनके डाका जो बेनकाब हो रहा है उसको खतरा है। और ये क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं होगा। अगर इनका ख्याल है कि ये देखें, ये आइन बहाल हो रहा है, ये हुर्मत बहाल हो रही है, ये है इनका रवैया। जनाब स्पीकर, अगर इन्होंने ये रवैया जारी रखा तो इनको गलतफहमी है कि ख्वाजा आसिफ साहब या कोई ऑपोजिशन का बंदा हाउस में बात कर सकेगा। हम भी बात आज पूरे गवर्नमेंट के वान मेरे साथ यकजबा होकर बात करें। अगर हमें बात करने की इजाजत न दी गई, आप इनको बोलने देंगे? क्या ये खड़े हो सकेंगे?
کیا یہ اٹھ سکیں گے؟ تو فیصلہ کر لو. اگر ہمیں نہیں بولنے دو گے تو تمہاری زبان بندی ہوگی, تمہیں نہیں بولنے دیا جائے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. فیصلہ یہ کر لے, ہم کہہ رہے ہیں. جناب والا, یہ ہمارا موقف کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. شکریہ. جناب اسپیکر, میں ریکارڈ کی درستی کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کے چیمبر میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اس گستاخانہ خاکوں پر ہم ایک ریزولوشن پیش کرنا چاہتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ اپوزیشن کے ممبران سے مشاورت کے بعد ہم ایک متفقہ اس پہ, کیونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے, یہ اسلام پر حملہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس پر کوئی سیاست نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے, نہ ہونی چاہیے. میں نے نوید قمر صاحب تشریف فرما ہیں, شازیہ بی بی بیٹھی ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا اور بات کی اور میں نے کہا یہ ریزولوشن ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, ہم چاہتے ہیں اس پہ اتفاق ہو جائے. ان دونوں معزز ممبران نے کہا نون لیگ والے اس چیز پر متفق نہیں ہیں, آپ ان سے بات کر لیں. انہوں نے نون لیگ نے اختلاف کیا, اور جب میں نے کہا کہ نون لیگ والوں سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے, کیونکہ یہ پوری 1.5 ارب جو مسلم آبادی ہے یہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے یہ قرارداد, اور یہ ایوان اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہے. بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ ان کی گفتگو آپ سنیں, پورا ہاؤس ریکارڈ کی بات ہے, پورا میڈیا بیٹھا تھا, انہوں نے قرارداد سے ہٹ کر انہوں نے ہر سیاسی گفتگو کی. یہاں انہوں نے نمبرز کی بات کی, انہوں نے کورم کی بات کی. اگر قرارداد میں آپ کو دلچسپی ہوتی, اگر آپ کو قرارداد میں دلچسپی ہوتی تو آپ کا موضوع سخن صرف گستاخانہ خاکوں کی قرارداد ہوتی, لیکن یہ نہیں تھا. انہوں نے ہر چیز میں سیاست کرنی ہے. بہرحال نیتوں کے راز اللہ جانتا ہے. میں قرارداد پیش کرتا ہوں. The Majlis Shura, Parliament of Pakistan, taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through republication of caricatures in France and the desecration of the Holy Quran in Norway and Sweden, condemns in strongest terms the resurgence of blasphemous and Islamophobic acts of mischievous elements in some parts of the world, expresses serious concern at the highly disturbing statements and hate-mongering by a few politicians in some countries justifying unlawful provocation and insult to sentiments of more than 1 billion Muslims through such hate-driven acts under the garb of freedom of expression. Recognizes that the exercise of the right to freedom of expression carries with it special duties and responsibilities, and that the dissemination of racist ideas, defamation and ridicule of other religions, hate speech, incitement to violence, hurting or insulting cannot be justified as legitimate exercise of this fundamental freedom. Greatly alarmed at the rising incidence of systematic Islamophobia around the world, resulting in horrific violence and hate crimes against Muslims, even during the global pandemic. Recognizing with serious concern that Islamophobia has taken many forms, including denigration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, discussion of the Holy Quran, negative profiling by security agencies, killing of innocent people by cow vigilantes, attack on women for wearing hijabs, ban on minarets, negative propaganda and disinformation campaigns by some media groups, manifestos of far-right and neo-fascist parties that call for expulsion of Muslims, etc. Expresses concern on the politicization of Islamophobia and hate speech against Muslims by some politicians from their
partisan electoral and for their partisan electoral political gains. Condemns unequivocally the practice of blasphemy and for insulting prophets of Islam, Christianity and Judaism alike. Condemns strongly all acts of terror or violence in the name of religion or belief. Deplores equating of Islam and Muslims with terrorism, which goes against the international consensus and spirit of mutual respect and peaceful coexistence. Seriously concerned that illegal and Islamophobic acts fanning inter-religious hatred, hostility and confrontation are the very basis of horrendous terrorist acts like the Christchurch, thereby imperiling harmony and peaceful coexistence among civilizations. Appreciates the efforts undertaken by Pakistan and the United Nations and other multilateral fora for combating intolerance, stigmatization, negative stereotyping and discrimination on the basis of religion or belief, and also in highlighting the negative consequences of Islamophobia on the enjoyment of all human rights of Muslims. With the intention of effectively addressing the issue of Islamophobia, urges the government to work within the OIC for designating 15th of March as an international day to combat Islamophobia. Further urges the Ministry of Foreign Affairs to closely engage with different regional and political groups for developing mutual understanding and respect for all religions, faith and beliefs. Calls on the Secretary General of the OIC to continue to monitor the phenomenon of Islamophobia and take necessary actions for presenting Islamic countries' common position on the matter, especially the issue of blasphemous caricatures of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the description of the Holy Quran. Urges all non-OIC countries to review anti-Muslim discriminatory policies and to refrain from practices that fan intolerance, discrimination, hatred or associate Islam with terror or extremism and ban unlawful provocations. Calls upon all non-OIC countries to provide legal avenues to Muslims residing in their territory for redressal of their genuine grievances. Thank you, Mr.